بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ملک الموت حضرت فاطمہ کی روح کیوں قبض نہ کر سکے؟ شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح قبض کرنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم فرمایا تو ملک الموت گردن جھکا کر خاموش ہو گئے اور اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوئے، کیونکہ شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح قبض کرنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم فرمایا تو ملک الموت گردن جھکا کر خاموش ہو گئے اور اس پر ہرگز راضی نہ ہوا۔ یہ احترام اس پردہ دار کا جس کے سر کے بالوں کو نہ سورج نے کبھی دیکھا، نہ کبھی چاند نے دیکھا، نہ کبھی ستاروں نے دیکھا اور نہ کبھی ملائکہ کی نگاہ پڑی ہے۔ روایت ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو وہ اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوئے، تو پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے اپنے محبوب کی لاڈلی بیٹی کی روح کو قبض فرمایا۔ حضرت سلمہ رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خاتون جنت نے مجھ سے کہا، امی جان مجھ کو غسل کرا دیجیے، لہٰذا میں نے پانی ڈالا اور آپ نے خوب مل کر غسل کیا، پھر اپنے نئے کپڑے طلب فرمائے اور کپڑے بدلے اور فرمایا کہ میری چارپائی مکان کے درمیان میں رکھ دی جائے۔ آپ چارپائی پر قبلہ رخ لیٹ گئے اور فرمایا کہ امی جان اب میں فوت ہو جاؤں گی، میں نے غسل کر لیا ہے، لہٰذا کوئی اب میرا جسم نہ کھولے۔ لہٰذا آپ کو علی رضی اللہ عنہ نے بغیر غسل دیے ہوئے دفن کر دیا۔ ابن سعد عبداللہ بن محمد بن عقیل کی روایت میں ہے کہ وفات سے قبل خاتون جنت رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کو غسل کے لیے پانی کا نظم کرنے کو کہا اور اپنا کفن منگوایا جو موٹے قسم کا سوتی کپڑا تھا، وہ دیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو پہن لیا اور خوشبو لگایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ وفات کے بعد ان کے جسم کو نہ کھولا جائے اور اسی طرح ان کو دفن کر دیا جائے۔ البدایہ میں خاتون جنت کی وصیت کا ماحصل یہ ہے کہ انہوں نے اسماء بنت امیس اہلیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلوا کر وصیت کی کہ وہ اور حضرت علی اور سلمہ رافع غسل دیں اور یہ کہ رات کی تاریکی میں ان کو دفن کیا جائے۔ الغرض آپ کی وفات رمضان سن 11 ہجری ساہ شنبہ کی شب 29 سال کی عمر میں ہوئی۔ اسلام میں سب سے پہلے آپ کو تابوت میں چھپایا گیا اور منگل کی شب میں علی رضی اللہ عنہ نے آپ پر نماز جنازہ ادا کی اور دفن کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سے پڑھ کر کسی کو عادات اور اطوار اور نشست اور برخاست میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا اور مولا جب سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے مل کر سفر پر روانہ ہوتے اور جب سفر سے تشریف لاتے تو بھی سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے۔ آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے اور مجھے یہ بات پسند نہیں کہ اسے کوئی تکلیف پہنچے۔ خدا کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنو ہشام بن مخیرہ نے مجھ سے یہ اجازت مانگی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی علی بن ابی طالب سے کر دیں، میں ان کو اجازت نہیں دیتا، پھر میں ان کو اجازت نہیں دیتے۔ ہاں اگر ابن ابی طالب چاہیں تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں اور پھر ان کی بیٹی سے شادی کر لیں، کیونکہ میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے، جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے
اور جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دیتا ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے لیے ان کی شادی کے موقع پر خاص دعا فرمائی، اے اللہ میں اپنی اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شادی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر پانی چھڑکا اور فرمایا، اے اللہ ان دونوں کے حق میں برکت دے اور ان دونوں پر برکت نازل فرما اور ان دونوں کے لیے ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے حسب و نسب کے سوا ہر سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کی کہ ان کا باپ بھی میں ہی ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہی ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا، میں ان سے لڑنے والا ہوں جو ان سے لڑیں اور ان سے صلح کرنے والا ہوں جو ان سے صلح کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ اس پر صحابہ کرام خاموش رہے۔ میں نے گھر آ کر یہی سوال سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے جواب دیا، عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اسے غیر مرد نہ دکھے۔ میں نے اس جواب کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام بھی ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔